سر ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہمارا سوال جواب کا سیشن ہے. بہت سارے کمنٹس آئے ہوئے ہیں، ان میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ پلیز اس کے جواب دے دیجیے گا. سوال نمبر 1 پہلا یہ ہے. خضر مرتاب علی صاحب سوال کرتے ہیں کہ پالتو جانور جو گھروں میں ہم پالتے ہیں ان کا گوبر پاک ہے یا ناپاک ہے؟ خضر صاحب بہت شکریہ. دیکھیے گا کہ پالتو جو جانور ہوتے ہیں، کھانے والے حلال جو جانور ہوتے ہیں، ان کا گوبر پاک ہے ناپاک ہے، اس سے متعلق واضح کوئی حکم نہ قرآن پاک میں موجود ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں موجود ہے. اسی وجہ سے علماء کرام کی بارگاہ میں جب یہ سوال آیا تو اس میں غور و فکر کیے تو دو طبقے سامنے آئے. ایک طبقہ علماء کا ایسا ہے کہ جو پالتو جانور ہوتے ہیں، حلال جو جانور ہیں، ان کے گوبر کو، پیشاب کو وہ پاک ہی سمجھتے ہیں. پاک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کھانا حلال ہے، یاد رکھیے گا. یہ میرے پاس پین ہے، یہ پاک ہے لیکن میں کھا نہیں سکتا. پاک کا مطلب نماز سے تعلق ہوتا ہے، یعنی اگر وہ آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. پاکی کا تعلق صرف کھانے سے نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا. اچھا، دوسری بات، ایک طبقہ علماء کا ایسا ہے کہ جو اس کو ناپاک سمجھتے ہیں. دونوں آ گئے. اب دونوں نے قیاسات کیے ہیں، سمجھا ہے بس. اور مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے انسانوں کا جو پیشاب پخانہ ہے، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں یہ ناپاک ہے. تو کئی علماء ایسے ہیں جیسے فقہ حنفی کے علماء، وہ اسی پر قیاس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس جب ہمیں بتا دیا گیا کہ جو فضلات نکلتے ہیں اس کے اندر گھن ہے، ناپاکیاں ہیں، تو اب وہ کسی بھی جانور کی ہیں، کسی بھی مخلوق کی ہو، تو گھن تو وہی علت سب میں پائی جا رہی ہے. یعنی انسان کے پیشاب پخانے میں کیا ایسی چیز تھی کہ جس سے اس کو خبیث قرار دیا گیا یا ناپاک قرار دیا گیا؟ علت یہی ہے کہ فضلات ہوتے ہیں، اس میں اسمیل اور بدبو ہوتی ہے، گندی چیز ہے، طبیعت اس پہ مائل نہیں ہوتی، گھن کرتی ہے. یہی علت ہر جانور کے پیشاب اور پخانے میں ہوگی، لہٰذا وہ اسی پر قیاس کر لیتے ہیں کیونکہ واضح حکم موجود نہیں. لہٰذا فقہ حنفی کے جو علماء ہیں ان کا رجحان اس جانب ہے کہ وہ ہر طرح کے پالتو جانور ہوں یا نہ ہوں، ان کے جو ناپاکی ہیں، اس کو جو فضلات ہیں ان کو ناپاک ہی قرار دیتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے، اگر انسان بلوے میں مبتلا ہو جائے، بلوہ مطلب کہ جو پالتا ہے، ایسا جانوروں کو پالتا ہے، تو اس کے حق میں وہ رعایت بھی بہت دیتے ہیں کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے اس بنیاد پر. یعنی زیادہ نجاست لگے گی پھر ہم بولیں گے دھو کے نماز پڑھ لے، تھوڑی بہت لگ گئی تو معاف ہے. اس کے علاوہ جیسے امام مالک ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یا دیگر علماء ہیں فقہ حنبلی کے یا فقہ شافعی کے، یہ دو دلیلیں دیتے ہیں. نمبر 1 دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو منع نہیں فرمایا، کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے. اور ذہن میں رکھیے گا صحابہ کرام کا دور ہی وہ تھا کہ جس کے اندر ہر گھروں میں جانور ہوا کرتے تھے، مویشیوں کو چرایا جاتا تھا، بہت بلوا تھا، سواریاں جانوروں کے اوپر ہوتی ہیں، جانور ہی جانور ہوا کرتے تھے ہر جگہ. اتنی کثرت سے تلویث کے باوجود اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کسی کام کو سامنے ہوتا دیکھ کے اس پر کوئی حکم شرعی ارشاد نہ فرمائے، یہی سب سے بڑی دلیل ہے. اگر وہ ناپاک ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے حکم آ جاتا، کیونکہ تلویث تھی، ہر صحابی کو تلویث تھی، ٹھیک ہے. اس کو یوں سمجھے کہ ایک صحابی ہے، اسے کسی نے پوچھا عزل کے بارے میں، جسے عزل بھی کہا جاتا ہے، کہ شرعی حکم کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کیا کرتے تھے، قرآن نازل ہو رہا ہے، منع ہوتا، ممانعت آ جاتی. یہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. ایک کام اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ہو رہا ہو لیکن اللہ کی طرف سے اس حکم پر خاموشی ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے اس حکم پر خاموشی ہو، یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. تو یہ زیادہ مضبوط دلیل ہے امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد بن حنبل کی. اور اسی وجہ سے امام مالک کہتے ہیں میں تعامل مدینہ دیکھتا ہوں، مدینہ کے اندر جو لوگ جانور پالتے ہیں اور ان کو ان کے گوبر اور پیشاب سے تلویث بھی ہو جاتی ہے، وہ پھر بھی نماز پڑھتے ہیں. تو یعنی کہ انہوں نے تعامل سے بھی استدلال کیا کہ وہ ناپاک نہیں سمجھ رہے ہوتے. یہ دلیل مجھے بھی زیادہ مضبوط لگتی ہے، لیکن بہرحال دونوں دلیلیں میں نے بیان کر دی، جو آپ کو بھی سمجھ میں مضبوط لگے اس پر عمل کر سکتے. سر اگلا سوال ہے یاسر اویر کا. وہ کہتے ہیں کہ شوال کے 6 روزوں کا آپ کا جو کلپ آیا تھا اس کے اوپر یہ سوال ہے کہ شوال کے 6 روزے آپ نے کہا کہ یہ مکروہ ہیں یا بدعت ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا آپ نے ذکر کیا، تو ایام بیس کے روزوں کا بھی ذکر ملتا ہے ہمیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے، اور اس کے اوپر بھی اسی طریقے کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں کہ جیسے کہ اس نے سارے سال کا روزہ رکھا، تو کیا وہ رکھنا بھی حرام ہوگا؟ میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے گا کہ کبھی کبھی جب ہم کوئی چیز ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہم احاطہ کر لیں استدلال کا، تمام دلائل و تمام جہتوں کا، موٹی موٹی بات بھی سمجھانی ہوتی ہے. دیکھیے گا شوال کے 6 روزوں سے متعلق جو روایت آئی ہے نا، سب سے پہلے مجتہدین کرام میں یہی اختلاف ہوا تھا، یہ روایت کسی نے اپنی طرف سے جان بوجھ کے بنائی ہے. یہ روایت صحیح ہے، اسی میں شدید درجے کا اختلاف ہے. امام مالک رد کرتے تھے اور امام مالک کہتے تھے میں صحابہ کے ساتھ رہنے والے پورے شہر مدینہ کے لوگوں کو جانتا، کوئی بھی 6 روزوں کو جانتا بھی نہیں تھا شوال کے 6 روزے کیا ہوتے تھے.
اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک دلیل ثابت نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے ہوں. صحابہ کرام میں سے بھی ایک کسی صحابی سے ثابت نہیں کہ انہوں نے بھی کبھی رکھا ہو، نہ اس کا عمل رہا. صرف بعد میں اٹھ کے ایک بندے نے روایت بیان کر دی، تو اکابرین جو متقدمین تھے وہ تو اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے بدعت ہے، کسی نے اپنی طرف سے بنا دی. نمبر 2 دیکھیے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور ہمارے دین کا ایک مزاج ہے. وہ مزاج یہ ہے کہ جو اللہ فرض عبادت قرار دیں پھر اس پر زیادتی کمی انسان نہ کرے، اپنے عمل سے بھی نہ کرے. جیسے ایک بندے نے فرض نماز پڑھ لی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یا صحابہ کے سامنے کوئی شخص فرض پڑھتے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم، فوراً کھڑے ہو کے اگلے نفل پڑھنے لگ جائے، اس سے بھی روک دیتے تھے کہ کہیں کل کو یہ شبہ نہ پیدا ہو جائے لوگوں کے اندر کہ فرض کے اوپر کوئی زیادتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے عمر فاروق نے ایک دفعہ کسی کو دیکھا سلام پھیرتے ساتھ فوراً کھڑے ہو کے پڑھنے لگ گیا. اس نے کہا نہیں، ایسے قومیں ہلاک ہوتی ہیں کہ لوگ پھر کل کو آنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ جیسے عبادت ایسی ہی ہے، جو اصل عبادت اللہ نے فرض رکھی اس میں تغیر و تبدیلیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے جب ایک نماز ختم ہو گئی نا، اس کے بعد تھوڑا فاصلہ کر دیا جائے، چاہے ذکر و اذکار کے ذریعے سے، چاہے کسی سے بات کر کے، بیچ میں تھوڑا فاصلہ آ جائے، اس کے بعد آپ اگلی نماز پڑھ لیں تاکہ عبادت پر کمی اور زیادتی کا تصور پیدا نہ ہو. یہی وجہ ہے، دیکھیے گا رمضان کا مہینہ بھی شروع نہیں ہوا، ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا، شعبان کا مہینہ آیا روزے نہیں رکھے، 15 شعبان آ گئی. صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شروع سے روزے نہیں رکھ رہا شعبان کے، 15 شعبان آ گئی، اب وہ آخر تک 15 دن کے روزے نہ رکھے، اب صرف رمضان کے رکھے. سوال یہ کہ رمضان سے پیچھے شعبان کے 15 روزوں کو کیوں منع کر دیا گیا؟ یہی وجہ ہے کہ شعبان سے پیچھے جو پہلے نہیں رکھ رہا اب رکھے گا، وہی تصور ہوگا کہ فرض عبادت پر زیادتی کا تصور نہ پیدا ہو جائے. اب دیکھیں رمضان سے پیچھے روزے رکھنے سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا. اس کے کانٹیکس میں دیکھیں، اور رمضان اللہ کی عبادت ختم ہوئی، اس کے فوراً بعد لگاتار روزے رکھنے سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. تصور وہی ہے کہ کمی زیادتی عبادت فرض کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. اور یہی وجہ تھی امام مالک رد کرتے تھے کہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، نہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے اس حدیث کو، ایک بندہ اٹھ کے ایسے ہی اپنی طرف سے فرض کے اوپر زیادتی کرنے لگ جائے. ایک اور قیمتی بات بتاؤں، حدیث کے الفاظ پتہ ہے کیا ہے؟ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے ثم اتبعہ، پھر لگاتار بغیر ناگے کے 6 روزے رکھے. حدیث اپنے ظاہر کے اوپر کہہ رہی ہے عید کے دن کا بھی روزہ رکھے. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا عید کا پہلا دن چھوڑ کے آگے سے رکھ لے، ہم حدیث کو تو خود مؤول کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے متن کو قبول نہیں کر رہے ہوتے. ورنہ حدیث کے لفظ ہیں اتبعہ، عربی میں ترجمہ دیکھ لیجئے گا، اتبعہ کا مطلب ہے بغیر ناگے کے، جیسے ہی رمضان ختم ہو عید کے دن سے شروع کرے 6 روزے. اس لیے اس کے متن کو علماء نے ایگزیکٹلی قبول بھی نہیں کیا. جن علماء کے نزدیک یہ روایت صحیح بھی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ اس حدیث میں اتبعہ کے لفظ کی ہم پھر بھی تعویل کریں گے. تو یہ اصل میں تحقیقات تھی، اس میں بھی میں نے ذکر کیا، دونوں طرف قول موجود ہیں. مجھے جو استدلال میں بہتر لگا وہ میں نے ذکر کر دیا. جزاک اللہ. اگلا سوال ہے، فیاض معلم صاحب ذکر کرتے ہیں کہ مجھے طلاق کے وسوسے بہت آتے ہیں، تو کیا مجھے لگتا ہے کہ بار بار کہ جیسے میں نے طلاق کے لفظ بول دیے یا الفاظ نکل گئے مجھ سے، تو کیا ایسی صورت میں میرے اوپر کیا حکم ہے؟ وسوسے والے شخص کی طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس پر میرا ایک مکمل کلپ موجود ہے، اور میں گزارش بھی کروں گا اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ جب یہ ڈالیں تو آپ کو وہ شو ہو جائے تاکہ آپ وہ دیکھیں، کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو مریض ہو نفسیاتی اور وسوسے اس کو بہت آتے ہوں، یہ مرض ہوتا ہے. کسی بھی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں گے وہ بتا دے گا کہ آپ مریض ہیں یا نہیں. جو مریض ہے وسوسے والا اس کی طلاق ایسے نہیں ہوتی، اس کو لاکھ وسوسے آئیں گے طلاق نہیں ہوگی. اس کو ایسا بھی لگے گا نا کہ وسوسے کے اندر آ کے شاید میرے منہ سے نکل گیا، اب بھی اس کی طلاق نہیں ہوگی. بلکہ اگر کبھی وسوسوں کی زد میں آ کر وسوسوں کی وجہ سے اس کے منہ سے نکل بھی جائے گا تب بھی طلاق اس کی نہیں ہوگی. اس کی طلاق اس وقت ہوگی جب وسوسوں سے ہٹ کر اطمینان قلبی کے ساتھ طلاق دے گا. ورنہ جب تک وسوسوں کا شکار ہوگا، اس کے منہ سے بھی نکل جائے، نہ بھی نکلے، خیال آئے کہ پتہ نہیں نکل گیا یا نہیں نکل گیا، ایسا کچھ بھی ہوتا رہے گا، ایسے شخص کی طلاق واقع نہیں ہوتی. ہمارا دین کوئی سخت دین نہیں ہے، اور لہذا وسوسے والا جو مریض ہوتا ہے نا اس کو اپنے دل میں اطمینان لانا چاہیے، میری طلاق نہیں ہوگی، چاہے مجھے لاکھ دفعہ ذہن میں آئے میرے منہ سے نکل تو نہیں گیا، میں نے یہ تو نہیں کر دیا، میں نے وہ تو نہیں، اس کی طلاق نہیں ہوگی. سب سے پہلے اس بیماری سے نکلے، اطمینان قلبی کے ساتھ جب طلاق دے گا پھر طلاق ہوگی. اس طرح ایک تذبذب کے جب تک کیفیت میں اس کی کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. جزاک اللہ. سر اگلا سوال ہے، عدیل اور عالیہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ بچے نے جیسے ماں کا دودھ پیا اور اس کی قے کر دی، تو اس قے سے کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا کپڑے پاک ہی رہیں گے؟ بچے کی جو قے ہے اس سے یہ پاک ہوتی ہے، یہی قول زیادہ مضبوط ہے استدلال کے اندر. اور اس پر بھی میرا ایک کلپ موجود ہے، آپ وہ سننا چاہیں سن لیں کہ بچے نے جو قے کر دی آیا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے. تو یہ بالکل پاک ہوتی ہے. ماں کے کپڑوں پہ اگر لگ بھی جائے تو کوئی ناپاکی نہیں ہوگی. اسی حالت میں اگر نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنی ہو، نماز پڑھ بھی سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں بعض علماء کا استدلال اس جانب مائل ہوا کہ انہوں نے اس کو ناپاک قرار دیا، لیکن اس پر دلیل کوئی نہیں ہے. دلیل مضبوط یہی ہے کہ یہ ناپاک نہیں. سر اگلا سوال ہے، خالد بھائی ذکر کرتے ہیں کہ علماء کی میمز بنانا کیسا ہے. آج کل بہت علماء کی اور دیگر ریلیجیس اسکالرس کی میمز بنتی ہیں، اس کے بارے میں کچھ ارشاد. اس کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، مطلب اپنے دل سے پوچھ لیجیے گا، کیا یہ رویہ اچھا ہے کہ علماء کی میمز بنائی جائیں، پھر اس کے اوپر فلمی ایکٹرز وغیرہ کے وہ ٹوٹے لگائے جائیں میمز کے، اور اس طرح مذاق اڑایا جائے؟ آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا، آپ کا دل بھی گوارا نہیں کرے گا. ہمارے دین کا یہ مزاج نہیں، ہماری تبلیغ کا یہ مزاج نہیں، قرآن پاک کا یہ مزاج نہیں. نہایت اعلیٰ درجے کی میں اس کو بدعت قرار دیتا ہوں. اگر کسی عالم دین سے، عالم دین ہو، اگر اسے غلطی بھی ہو رہی ہوتی ہے، ہمارا دین اس غلطی کے باوجود اس کو پتہ ہے کیا کہتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ثواب لے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تاریخی حدیث ہے جو اپنے سند میں اور متن میں اعلیٰ درجے کی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب حاکم اجتہاد کرتا ہے اس کو غلطی پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے اور درستگی پر ڈبل ثواب دیتا ہے. اکثر لوگوں کا یہ ایک شبہ آ جاتا ہے کہ یہاں حاکم مراد ہے، علماء تو نہیں. سر آپ قرآن پاک پڑھیں، حاکم کا اطلاق صرف حکمران پر نہیں ہوتا. فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، لڑکی والے بھی اپنی طرف سے حکم لے آئیں، یہ بھی حکم لے. حاکم کا اطلاق علاوہ بھی ہوتا ہے. ہر وہ شخص جو فیصلے کی جگہ پر کھڑا ہو جائے، جس نے قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے فیصلہ دینا ہے، وہ حکم کی جگہ پر آ جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حکم کی جگہ پر ہو غلطی پر بھی ثواب پاتا ہے. اس لیے اس امت کے جو علماء ہوتے ہیں یہ ثواب ہی لے کے جاتے ہیں. ہونا عالم چاہیے، اگر وہ غلطی بھی کرے گا ثواب ملے گا، ایک اجر ملے گا. غلطی اگر وہ درستگی پا گیا ڈبل ثواب ملے گا. میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں، صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صحابہ ایک دفعہ سفر میں چلے گئے، اور سفر کے اندر کیا ہوا کہ نماز، پانی نہیں تھا، انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی. اس کے بعد تھوڑا سا آگے گئے، پانی مل گیا. اب اسی نماز کا وقت بھی موجود ہے جو نماز پڑھ لی تھی تیمم کے ساتھ. ان دونوں صحابہ میں آپس میں ڈسکشن ہو گئی کہ یار ہمیں کیا کرنا چاہیے، وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں. تو ایک صحابی نے غور و فکر کیا، انہوں نے کہا یار میرے ذہن میں یہ دلیل بن رہی ہے قرآن سنت سے کہ چونکہ پانی مجھے مل چکا ہے، میں وضو کر کے دوبارہ اس نماز کو پڑھ لوں. انہوں نے وضو کر کے پڑھ لی. دوسرے جو صحابی تھے انہوں نے کہا میرا استدلال اس جانب مائل ہو رہا ہے کہ بس تیمم کر کے جو میں نے نماز پڑھ لی تھی وہ میری نماز ہو گئی. اب پانی چاہے مجھے اسی وقت کے اندر مل گیا، لیکن دوبارہ نماز کا اعادہ میں نہیں کروں گا. جب یہ دونوں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اعلیٰ بارگاہ میں حاضر ہوئے، تاریخی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کو جس نے تیمم کر کے نماز دوبارہ نہیں پڑھی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تو نے سنت کو پا لیا. اور جس نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تجھے 2 نمازیں پڑھنے کا ثواب دے دیا. اتنی پیاری حدیث ہے. یعنی 2 صحابہ نے اجتہاد کیا تھا، دونوں کے نتائج الگ ہوئے تھے. ایک کے نزدیک انہوں نے 1 دفعہ نماز پڑھی، دوسرے نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی. اتنا بہترین اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا تو نے سنت پا لی، تجھے ڈبل ثواب. کتنا پیارا جواب دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا کہ تیرا اجتہاد غلط ہے، اس غلطی کی بنیاد پر ذلیل کر دیا اس کو، اس کی جو ہے نا میمز بنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اہل علم کا احترام رہنا چاہیے. یہ وہ امت ہے کہ اس کی غلطی پر بھی ثواب پاتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے اگر کوئی شخص اہل علم ہے ہی نہیں، کم علم ہے، وہ اگر کسی مسند پہ بیٹھ کے غلط باتیں کر رہا ہے، ہم اس کی بھی اچھے طریقے سے اصلاح کریں گے، لیکن ان کو پھر علماء کی کیٹیگری میں شمار نہیں کیا جاتا. جو اہل علم ہے ان کی ہمیشہ عزت اور قدر کی جاتی ہے. میمز وغیرہ بنانا شدید درجے کی بدعت ہے ہمارے دین میں. زیادہ سے زیادہ کیا اجتہادی خطا، اللہ تو اس پر بھی ثواب دیتے ہیں اہل علم کو. جس چیز پر ثواب اللہ دے رہے ہیں آپ اس کو مذاق بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو درست کرے. جزاک اللہ.